BLA کی دہشت گردی اب صرف پاکستان نہیں عالمی تجارت اور علاقائی رابطوں کے لیے بھی خطرہ بن چکی۔ TRT ورلڈ کا آرٹیکل کے مطابق بلوچستان کی شاہراہیں اور تجارتی راہداریاں BLA کے حملوں کے باعث خطرناک زون میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ BLA کا اصل ہدف علاقائی رابطوں کو سبوتاژ کرنا ہے۔ نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی احمد، بتائیے گا۔ دیکھیں، BLA سے جو لاحق پوری دنیا اور اس خطے کو اور پاکستان میں خاص طور پہ ترقی اور خوشحالی کو لاحق جو خطرات ہیں اس پہ عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ TRT ورلڈ کا ایک آرٹیکل سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بلوچستان کی جو شاہراہیں اور تجارتی راہداریاں وہ BLA کے حملوں کے بعد خطرناک زون میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور BLA کی دہشت گردی صرف پاکستان نہیں عالمی تجارت اور علاقائی رابطوں کے لیے ہی خطرہ بن چکی ہے، اور BLA کا جو اصل ہدف ہے وہ علاقائی رابطوں کو سبوتاژ کرنا ہے۔ ٹرینوں، شاہراہوں اور مال بردار گاڑیوں پر حملے بلوچ عوام نہیں بلکہ روزگار اور ترقی کے خلاف جنگ ہیں، یہ TRT ورلڈ کے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ مزید ممالک پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ بھی اس جانب بڑھیں، اور جو BLA کا طرز عمل ہے وہ القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں سے مشابہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ TRT ورلڈ نے تنبیہ کی ہے اپنے آرٹیکل میں، پوری دنیا کو آگاہ کیا ہے۔ گوادر بندرگاہ اور بلوچستان عالمی تجارت کے اہم زمینی جو چوک پوائنٹ ہیں، یہاں عدم استحکام کے بین الاقوامی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے BLA کے حملوں نے سڑکوں، ریلوے اور انفراسٹرکچر منصوبوں کو متاثر کر کے سرمایہ کاری کے ماحول کو نقصان پہنچایا ہے۔ جعفر ایکسپریس حملہ، اس طرح جو ریلوے نیٹ ورک پر متعدد حملے ہیں وہ بلوچستان میں ٹرین سروس بار بار اس سے معطل ہوتی رہی ہے۔ گلوبل جو ٹیررزم انڈیکس 2026 ہے اس کے مطابق گزشتہ برس پاکستان میں دہشت گردی کے 3/4 جو واقعات ہیں وہ بلوچستان میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور جو CPEC توانائی منصوبے ہیں، تجارتی راہداریاں وہ BLA کے حملوں کا نشانہ بن رہی ہیں، اور اس سے سیکورٹی اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں جو امن و استحکام ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ چین، خلیجی ممالک، وسطی ایشیا اور یورپی منڈیوں کے مفاد میں ہے، یہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ BLA کی جو کارروائیاں ہیں وہ عام بلوچ شہریوں کو نوکریوں، ترقیاتی منصوبوں اور معاشی مواقع سے بھی محروم کر رہی ہیں۔ جو ماہرین کے تجزیے اس رپورٹ میں شامل کیے گئے ہیں ان کے مطابق جو BLA بلوچستان کو سرمایہ کاری، حکمرانی اور معاشی انضمام کے لیے ناقابل عمل بنانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، اور بلوچستان میں جو اپنے استحکام کی قیمت ہے وہ پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ عالمی سپلائی چینز اور بین الاقوامی صارفین بھی ادا کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے پوری دنیا کو اس جانب توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ BLA کی دہشت گردی اب صرف پاکستان نہیں عالمی تجارت اور علاقائی رابطوں کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے۔ TRT ورلڈ کا آرٹیکل کے مطابق بلوچستان کی شاہراہیں اور تجارتی راہداریاں BLA کے حملوں کے باعث خطرناک زون میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ BLA کا اصل ہدف علاقائی رابطوں کو سبوتاژ کرنا ہے۔ ٹرینوں، شاہراہوں اور مال بردار گاڑیوں پر حملے بلوچ عوام نہیں روزگار اور ترقی کے خلاف جنگ ہیں۔ امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے۔ مزید ممالک پر بھی دباؤ بڑھ گیا۔ BLA کا طرز عمل القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں سے مشابہ ہوتا جا رہا ہے۔ BLA کی دہشت گردی پاکستان سمیت عالمی تجارت اور علاقائی رابطوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ BLA کے حملوں کے باعث بلوچستان کی شاہراہیں، تجارتی راہداریاں خطرناک زون میں تبدیل۔ BLA کا اصل ہدف علاقائی رابطوں کو سبوتاژ کرنا ہے۔ ٹرینوں، شاہراہوں اور مال بردار گاڑیوں پر حملے بلوچ عوام نہیں روزگار اور ترقی کے خلاف جنگ ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں TRT ورلڈ کی جانب سے جو آرٹیکل لکھا گیا ہے جس کے مطابق بلوچستان کی شاہراہیں اور تجارتی راہداریاں BLA حملوں کے باعث خطرناک زون میں تبدیل ہو چکی ہیں؟ بالکل، دیکھیں TRT سے جو آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے، اس سے پہلے دنیا کے بڑے جتنے بھی جریدے ہیں، نیو یارک ٹائم ہے، فائنینشیل ٹائم ہے، اور واشنگٹن پوسٹ ہے، ایسوسیٹڈ پریس ہے، گارڈین ہے، رائٹر ہے، BBC ہے، الجزیرہ ہے، یہ بھی اسی قسم کے آرٹیکل لکھ چکے ہیں۔ اب TRT نے اس کو بڑے زبردست اور زوردار طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو BLA والے ہیں یہ بات کر رہے تھے حقوق کے، اور جہاں تک حقوق کی بات ہے اب اس کو چھوڑ کے یہ شاہراہوں پہ، ٹرینوں پہ، لوگوں پہ اور سڑکوں پہ، گوادر پورٹ پہ، اور جہاں جہاں اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ یہ حملے کر رہے ہیں، اور یہ CPEC کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ گوادر پورٹ فنکشن نہ ہو، کہ وہ سب سے دنیا کی چیپسٹ سی پورٹ ہے، اور پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن ہے
اس میں دنیا کا اکنامک مفاد جڑا ہوا ہے. پاکستان چین کو جو ہے جو سفر ان کے جہاز 45 دن میں کرتے ہیں، سی پیک سے وہ سفر 10 دن میں کور کر لیتے ہیں. سینٹرل ایشیا کے جو روٹس ہیں وہ بھی بحر عرب کے پانیوں تک آنے چاہتے ہیں، اور پاکستان جو مڈل ایسٹ کا گیٹ وے کہلاتا ہے، یہ تمام چیزوں کو بی ایل اے جو ہے سبوتار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ دہشت گردی کے ایجنڈے پہ کار فرما ہے. اور اس کی ایکٹیویٹیز میں اور القاعدہ اور دیش کی ایکٹیویٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، اور افغانستان اور ٹیررزم جو ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ بن چکے ہیں. ٹھیک ہے طارق رشید صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا. فرحہ عظیم شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ممبر بلوچستان اسمبلی ہے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. فرحہ صاحبہ، TRT ورلڈ کی جانب سے آرٹیکل لکھا گیا ہے جس کے مطابق بلوچستان کی شاہراہیں اور تجارتی راہداریاں BLA کے حملوں کے باعث خطرناک زون میں تبدیل ہو چکے ہیں. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، اس سے تو دیکھیں واضح پیغام بھی جاتا ہے اور ہم پہ بہت اچھے طریقے سے آشکارا ہو رہا ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں BLA ہے، BRF ہے، یا آپ کا سافٹ فیس ایک BYC کی شکل میں یہ سامنے لے آئے ہیں، اور یہ جس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تنہا ہو، اور اگر بلوچستان کمزور ہوگا تو پاکستان کمزور ہوگا. آف کورس بلوچستان کین بی دا بزنس ہب آف پاکستان. اور اگر آپ گوادہ پورٹ کو دیکھیں تو دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، اور میں سمجھتی ہوں جیوگرافیکلی امپورٹنٹ پورٹ ہے، اور جو ارد گرد کے ممالک ہیں، آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں، جس میں UAE بھی آ جاتا ہے، ایران بھی آ جاتا ہے، افغانستان بھی آ جاتا ہے، اور پھر ان کے پیچھے بھارت آ کے کھڑا ہے، اسرائیل آ کے کھڑا ہے. تو یہ وہ دشمن ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان مستحکم ہو یا پاکستان ترقی کرے یا پاکستان میں امن ہو. تو یہ تو بہت واضح ہے، اور یہ کافی عرصے سے بلکہ بلوچستان کے پارلیمنٹیرینز بھی یہ بتا رہے ہیں. اب تو دیکھیں پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے، اور بھارت کا موقف ہمیشہ سے ہمارے سامنے بہت کلیئر رہا ہے کہ وہ یہی چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تنہا ہو، لیکن اس نے اپنی منہ کی کھائی، بنیان المرصوص مار کے حق میں بھی اس نے اپنا انجام دیکھ لیا، اور آگے بھی وہ دیکھتا رہے گا. اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں اور جن ملکوں کے ہیں، کہ جب بھی کوئی یہاں پر اٹھ کے یا باہر بیٹھ کے کوئی پاکستانی ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، تو ایسے کون سے پلیٹ فارمز ہیں جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے دشمن ہیں. تو یونائٹڈ نیشن پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں کافی عرصے سے اس چیز کو دیکھ رہی ہوں، آبزرو کر رہی ہوں کہ ان کی جو ہیومن رائٹس کی ایک کانفرنس ہوتی ہے، اس میں یہ نام نہاد بلوچ وہاں پر جا کے نعرہ لگاتے ہیں بلوچستان کے حقوق کا، اور جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں. تو میرے خیال سے اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرحہ عظیم شاہ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ.